بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اے سے شروع ہونے والے خوبصورت اسلامی ناموں پر بات کریں گے، جن میں سے ہر ایک نام کا مطلب اور اس کا اسلامی پس منظر ہوگا۔ اگر آپ اپنے بچے کے لیے ایک اچھا اور بابرکت نام تلاش کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ پہلا نام ہے آصف۔ آصف عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے قریب آنے والا یا نزدیک ہونا۔ قرآن کریم میں بھی آصف کا ذکر موجود ہے۔ دوسرا نام ہے عارج۔ عارج کا مطلب ہوتا ہے خواہش یا تمنا۔ اگلا نام ہے عالف۔ عالف کا مطلب ہوتا ہے دوست، محبت کرنے والا۔ یہ لفظ الفت سے نکلا جس کا مطلب ہے محبت، دوستی اور قربت۔ اگلا نام ہے اوس۔ اوس عربی زبان میں شبنم کے قطروں کو کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ تازگی، پاکیزگی کی علامت کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اگلا نام ہے اصیل۔ اصیل کا مطلب ہوتا ہے عزت والا۔ یہ عربی زبان کا ایک نام ہے۔ یہ لفظ اعلیٰ نسب، پاکیزگی کی طرف اشارہ کرتا ہے اور عموماً ان افراد کے لیے استعمال ہوتا ہے جن کی جڑیں یا نسب مضبوط اور قابل فخر ہوں۔ اگلا نام ہے ایاس۔ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے خنکی یعنی تازگی یا ٹھنڈی ہوا۔ اگلا نام ہے ابو ذر۔ ابو ذر اسلامی تاریخ میں ایک صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے، جو اپنے زہد، تقویٰ اور انصاف پسندی کے لیے مشہور ہیں۔ چونکہ یہ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، اس لیے اس کا مطلب جاننا زیادہ ضروری نہیں ہے۔ یہ ایک بابرکت نام ہے۔ اگلا نام ہے عفیق۔ عفیق ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے مخلص، دوست یا ہمدرد۔ اگلا نام ہے ارسلان۔ ارسلان کا مطلب ہوتا ہے شیر۔ اگلا نام ہے ارمغان۔ ارمغان کا مطلب ہوتا ہے تحفہ یا ہدیہ۔ اگلا نام ہے ابیل۔ ابیل ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے خوبصورت، نرم و نازک یا صبح کی ہوا۔ اگلا نام ہے اربد۔ اربد کا مطلب ہوتا ہے مضبوط یا پائیدار۔ یہ بھی ایک عربی زبان کا نام ہے۔ اگلا نام ہے اریب۔ اریب کا مطلب ہوتا ہے عقل مند، دانش، عالم۔ اگلا نام ہے عابر۔ عابر کا مطلب ہوتا ہے غور کرنے والا یا سفر کرنے والا۔ اگلا نام ہے ازمیر۔ ازمیر کا مطلب ہوتا ہے طاقتور، ایک رہنما یا خوبصورت۔ یہ ترکی میں ایک شہر کا نام ہے۔ دراصل ازمیر ترکی کا ایک خوبصورت شہر ہے۔ اگلا نام ہے ارکم۔ ارکم کا مطلب ہوتا ہے لکھنے والا۔ اگلا نام ہے آویس۔ آویس کا مطلب ہوتا ہے سجایا ہوا۔ اگلا نام ہے عارف۔ عارف کا مطلب ہوتا ہے بہادر یا محافظ۔ اگلا نام ہے ارشان۔ ارشان کا مطلب ہوتا ہے بلندی والا۔ عربی زبان کا ایک نام ہے۔ یہ نام عظمت اور بلندی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اگلا نام ہے عائش۔ عائش کا مطلب ہوتا ہے زندہ رہنے والا، خوشحال۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ یہ نام زندگی، خوشحالی اور سکون کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اگلا نام ہے عارش۔ عارش کا مطلب ہوتا ہے بلند مقام یا قوت اور طاقت رکھنے والا۔ یہ عربی زبان کا نام ہے۔ اگلا نام ہے ازیان۔ ازیان کا مطلب ہوتا ہے زیبائش یا خوبصورتی۔ اگلا نام ہے اون۔ اون کا مطلب ہوتا ہے لیڈر، عظیم یا نوجوان جنگجو۔ اگلا نام ہے اسیم۔ اسیم کا مطلب ہوتا ہے حفاظت، مدد اور سرپرستی کرنے والا۔ یہ عربی زبان کا ایک نام ہے۔ اگلا نام ہے عائد۔ عائد کا مطلب ہوتا ہے وعدہ پورا کرنے والا۔ یہ بھی عربی زبان کا نام ہے۔ اگلا نام ہے انزل۔ انزل کا مطلب ہوتا ہے نازل ہوا۔ اگلا نام ہے ابو بکر۔ ابو بکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی دوست اور صحابی رسول تھے۔ ابو بکر ایک برکت والا نام ہے۔ ابو بکر کا مطلب ہوتا ہے اولیت والا یا خلیفہ اول۔ ابشام۔ ابشام کا مطلب ہوتا ہے خوشبودار۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اگلا نام ہے اشرف۔ اشرف کا مطلب ہوتا ہے عزت والا یا وقار والا۔ اگلا نام ہے عاشر۔ عاشر کا مطلب ہوتا ہے شیر و شکر ہو کر رہنے والا، مل جل کر رہنے والا۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اگلا نام ہے ادین۔ ادین کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والا، دائمی۔ یہ ایک عربی زبان کا لفظ ہے۔ اگلا نام ہے اسمار۔ اسمار کا مطلب ہوتا ہے پھل یا ثمرات۔ یہ عربی زبان کا نام ہے۔ اس نام کا مطلب برکت، خوشحالی اور افزائش سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اشر۔ اشر کا مطلب ہوتا ہے عقل مند، صاحب شعور یعنی جو شعور رکھتا ہو یا شیر کی طرح بہادر۔ اگلا نام ہے المار۔ المار کا مطلب ہوتا ہے عظیم یا اعلیٰ مرتبے والا۔ یہ عربی زبان کا نام ہے۔ اگلا نام ہے ارمان۔ ارمان کا مطلب ہوتا ہے خواہش یا تمنا۔ اگلا نام ہے ارسم۔ ارسم کا مطلب ہوتا ہے بہادر شخص یا دلیر آدمی۔ اگلا نام ہے عفیف۔ عفیف کا مطلب ہوتا ہے پاکیزہ، بے عیب یعنی جس میں کوئی عیب نہ ہو۔ یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ اگلا نام ہے عریس۔ عریس کا مطلب ہوتا ہے قابل احترام یا عزت دار۔ یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ اگلا نام ہے عادل۔ عادل کا مطلب ہوتا ہے انصاف کرنے والا۔ اگلا نام ہے عباس۔ عباس کا مطلب ہوتا ہے بہادر، شیر۔ یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ اگلا نام ہے اظفر۔ اظفر کا مطلب ہوتا ہے کامیاب، فتح پانے والا۔ یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ اگلا نام ہے اربات۔ اربات کا مطلب ہوتا ہے رابطہ رکھنے والا، رشتہ یا تعلق رکھنے والا۔ یہ بھی عربی زبان کا نام ہے۔ اگلا نام ہے اصبر۔ اصبر کا مطلب ہوتا ہے صبر کرنے والا۔ یہ بھی عربی زبان کا نام ہے۔ اگلا نام ہے اسود۔ اسود کا مطلب ہوتا ہے سیاہ یا کالا۔
یہ ایک عربی نام ہے۔ یہ لفظ عربی زبان میں کالا رنگ بیان کرنے کے علاوہ بہادری اور طاقت کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک بابرکت نام ہے۔ اگلا نام ہے انیق۔ انیق کا مطلب ہوتا ہے دلکش یا نفیس۔ یہ عربی زبان کا نام ہے۔ اگلا نام ہے آیان۔ آیان کا مطلب بہادر، نڈر یا شریف انسان۔ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ اگلا نام ہے احمد۔ احمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف پانے والا۔ یہ نام اسلامی دنیا میں انتہائی عزت و احترام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام بھی ہے۔ اگلا نام ہے عریش۔ عریش کا مطلب ہوتا ہے ٹھنڈک، سکون یا حفاظت۔ اگلا نام ہے ارحم۔ ارحم کا مطلب ہوتا ہے نہایت رحم کرنے والا یا بہترین یا بہت مہربان۔ اگلا نام ہے عارج۔ عارج کا مطلب ہوتا ہے ذہانت والا یا قابلیت والا۔ اگلا نام ہے اماد۔ اماد کا مطلب ہوتا ہے سہارا، مددگار یا ستون۔ یہ نام ایک مضبوط اور قابل اعتماد شخصیت کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ عربی زبان کا نام ہے۔ اگلا نام ہے آرامش۔ آرامش کا مطلب ہوتا ہے سکون اور آرام۔ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ اگلا نام ہے انان۔ انان کا مطلب ہوتا ہے کنٹرول، رہنمائی۔ یہ بھی ایک عربی زبان کا نام ہے، کسی ایسے شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جو قیادت یا رہنمائی کی خوبیوں کا حامل ہو۔ اگلا نام ہے ارباس۔ ارباس کا مطلب ہوتا ہے ممتاز یا بہترین۔ یہ عربی زبان کا نام ہے۔ اگلا نام ہے عرش۔ عرش کا مطلب ہوتا ہے تخت یا عظیم مقام۔ یہ عربی زبان کا نام ہے۔ اگلا نام ہے اسد۔ اسد کا مطلب ہوتا ہے شیر۔ یہ عربی نام ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر تھا۔ اگلا نام ہے اختر۔ اختر ایک ستارے کا نام ہے۔ یہ عربی اور فارسی زبان کا لفظ ہے۔ اگلا نام ہے الماس۔ الماس کا مطلب ہوتا ہے ہیرا یا قیمتی پتھر۔ یہ بھی عربی زبان کا نام ہے۔ اگلا نام ہے اظفر۔ یہ عربی زبان کا نام ہے، اس کا مطلب ہے فتح یا کامیابی۔ اگلا نام ہے ادیب۔ ادیب کا مطلب ہے ادب والا یا شائستہ۔ یہ ایک عربی اور اردو نام ہے۔ اگلا نام ہے ازہر۔ ازہر کا مطلب ہوتا ہے چمکدار، روشن یا بہت نمایاں۔ یہ بھی عربی زبان کا نام ہے۔ اگلا نام ہے عارم۔ عارم کا مطلب ہوتا ہے طاقتور یا زوراور۔ یہ بھی عربی زبان کا نام ہے۔ اگلا نام ہے اشفاق۔ اشفاق کا مطلب ہوتا ہے مہربانی اور شفقت۔ یہ بھی عربی زبان کا نام ہے۔ اگلا نام ہے اقرا۔ یہ نام بعض اوقات طاقت اور اثر و رسوخ کی علامت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اسلامی ادب میں یہ نام بہت معروف ہے۔ یہ ایک عربی نام ہے۔ اگلا نام ہے ابیس۔ ابیس عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے سفید یا چمکدار۔ اگلا نام ہے اصفر۔ اصفر کا مطلب ہوتا ہے فتح پانے والا یا کامیابی پانے والا۔ اگلا نام ہے ابراہیم۔ ابراہیم کا مطلب ہوتا ہے رحم کرنے والا باپ۔ ابراہیم ایک پیغمبر کا نام بھی تھا۔ اگلا نام ہے امام۔ امام کا مطلب ہوتا ہے رہنما یا لیڈر۔ اگلا نام ہے انور۔ انور کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ روشن۔ اگلا نام ہے عاصم۔ عاصم کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا یا اعلیٰ ترین۔ اگلا نام ہے انیس۔ انیس کا مطلب ہوتا ہے ہمدرد یا دوست۔ اگلا نام ہے عارش۔ عارش کا مطلب ہوتا ہے محافظ یا پناہ گاہ بنانے والا۔ اگلا نام ہے آبس۔ آبس آب سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پانی۔ پانی کو زندگی، پاکیزگی اور سکون کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح آبس نام بھی ایک صاف، شفاف، بابرکت شخصیت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگلا نام ہے عباد۔ عباد کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے بندے یا عبادت گزار۔ عربی زبان کا یہ ایک بابرکت نام ہے۔ اگلا نام ہے ابان۔ ابان کا مطلب ہوتا ہے واضح، روشن یا صاف۔ یہ نام عام طور پر ایک روشن خیال، صاف رو اور سیدھے راستے پر چلنے والے شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگلا نام ہے احمر۔ احمر کا مطلب ہوتا ہے سرخ رنگت والا۔ یہ رنگ عام طور پر طاقت، محبت اور جذبے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اگلا نام ہے ایان۔ ایان کا مطلب ہوتا ہے خدا کا تحفہ یا وقت یا پھر لمحہ۔ ایسے شخص کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جسے خدا کا عطا کردہ خاص انعام یا نعمت سمجھا جائے۔ آلیان۔ آلیان کا مطلب ہوتا ہے بلند مرتبہ رکھنے والا یا اعلیٰ مقام والا۔ اس نام کو اعلیٰ اخلاق، عزت اور وقار کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اگلا نام ہے عمار۔ عمار عربی زبان کا نام ہے جس کا مطلب ہے بہت زیادہ عمر والا یا بہت زندگی والا یا بہت ترقی کرنے والا۔ اگلا نام ہے انس۔ انس کا مطلب ہوتا ہے محبت کرنے والا۔ اگلا نام ہے ارشمان۔ ارشمان کا مطلب ہوتا ہے آسمان کا شہزادہ۔ یہ نام عموماً خوبصورتی، عظمت اور بلندی کی علامت کے طور پر لیا جاتا ہے۔ اگلا نام ہے عریس۔ عریس کا مطلب ہوتا ہے وسیع یا کشادہ۔ اگلا نام ہے التمس۔ التمس کا مطلب ہوتا ہے سردار یا فوج کا کمانڈر۔ اگلا نام ہے آلک۔ آلک کا مطلب ہوتا ہے چمکتا ہوا یا روشنی دینے والا۔ اگلا نام ہے ابیر۔ ابیر کا مطلب ہوتا ہے خوشبو۔ اگلا نام ہے المان۔ المان کا مطلب ہوتا ہے مہربان۔ اگلا نام ہے عباس۔ عباس کا مطلب ہوتا ہے شیر یا بہادر۔ اگلا نام ہے اربات۔ اربات کا مطلب ہوتا ہے تعلق رکھنے والا۔ اگلا نام ہے اسیان۔ اسیان کا مطلب ہوتا ہے زیبائش یا خوبصورت۔ اگلا نام ہے عارف۔ عارف کا مطلب ہوتا ہے مضبوط۔ اگلا نام ہے احیان۔ احیان کا مطلب ہوتا ہے زندگیوں والا یا زندہ دل لوگ۔ یہ ایک عربی زبان کا نام ہے۔ اگلا نام ہے ارشان۔ ارشان کا مطلب ہوتا ہے عزت، عظمت یا بلندی۔ اگلا نام ہے ادیان۔ ادیان
احسان کا مطلب ہوتا ہے دعا کرنا یا اللہ سے دعا مانگنا. یہ عربی زبان کا ایک منفرد نام ہے. اگلا نام ہے اسام. اسام کا مطلب ہوتا ہے محافظ یا نگہبان. یہ خوبصورت عربی نام ہے. عرب ثقافت میں یہ نام عزت اور مضبوطی کی علامت سمجھا جاتا ہے. اگلا نام ہے الطاف. یہ عربی زبان کا نام ہے جس کا مطلب ہے نرمی، مہربانی اور شفقت. اگلا نام ہے آہد. آہد کا تعلق عربی زبان سے ہے اور اس کا مطلب ہے وعدہ کرنے والا یا عہد نبھانے والا. اگلا نام ہے اسیر. اسیر بھی عربی نام ہے جس کے معنی ہے عزیز یا قیمتی. اگلا نام ہے احسان. احسان کا مطلب ہوتا ہے مہربانی، نیکی یا بلائی کرنا. اگلا نام ہے عبدل. عبدل ایک طاقتور عربی نام ہے جس کا مطلب ہے انصاف یا برابری. اسلامی ثقافت میں عدل ایک بنیادی قدر ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت بھی ہے. اگلا نام ہے عفان. عفان کا مطلب ہوتا ہے پاکیزہ، نیک. یہ ایک خوبصورت عربی نام ہے. اگلا نام ہے اسچا. اسچا کا مطلب ہوتا ہے نظم یا ترتیب سے بات کرنا. یہ ایک منفرد عربی نام ہے. اگلا نام ہے عارف. عارف ایک عربی زبان کا نام ہے جس کا مطلب ہے جاننے والا یا آگاہ شخص. عارف ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو علم رکھتے ہیں. اگلا نام ہے عریف. عریف کا مطلب ہوتا ہے واقف یا جاننے والا، لیکن یہ ایک خاص طور پر اس شخص کو ظاہر کرتا ہے جو کسی مخصوص علم یا کام یا شعبے میں مہارت رکھتا ہو. اگلا نام ہے عامر. عامر کا مطلب ہے آباد کرنے والا یا خوشحال. اگلا نام ہے ارسل. ارسل ایک عربی نام ہے جس کا مطلب ہے بھیجنا یا پہنچانا. اگلا نام ہے علی. علی کا مطلب ہوتا ہے بلند یا اعلیٰ مقام. اگلا نام ہے عبدالاحد. عبدالاحد کا مطلب ہے اللہ کا بندہ. اگلا نام ہے عدنان. عدنان ایک عربی نام ہے جس کا مطلب ہے آباد یا خوشحال. اگلا نام ہے اشیب. اشیب ایک منفرد عربی نام ہے. اس کا مطلب ہے چاند کی روشنی یا چاند کی مانند روشن ہونا. اگلا نام ہے عاصم. عاصم کا مطلب ہوتا ہے محفوظ رکھنے والا یا دفاع کرنے والا. اگلا نام ہے اسیم. اسیم کا مطلب ہوتا ہے مضبوط یا پختہ ارادے والا. اگلا نام ہے اکبر. اکبر کا مطلب ہے سب سے بڑا یا عظیم تر. یہ تو تھے لڑکوں کے اے سے شروع ہونے والے 100 اسلامک نام. امید ہے آپ کو ان میں سے اپنے بچے کے لیے کوئی نہ کوئی نام ضرور پسند آیا ہوگا.